الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا وأرضنا عنك وارض عنا وأرضنا عنك وارض عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مجاهدا إلا سلمته وغنمته ولا جائعا إلا أطعمته ولا عاريا إلا كسوته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ اپنا نام لینے کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ کثرت سے آپ کا نام لینے کی توفیق عطا فرما، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ذکر کی برکت سے اپنا دھیان نصیب فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ہمیشہ تجھے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، غفلت والی زندگی سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نام لینے کی لذت و چاشنی نصیب فرما، ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اس ذکر کی برکت سے یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح و تربیت فرما، ہمارے قلوب کی خصوصی طور سے اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے پاک فرما دے، کینے سے پاک فرما دے، بغض و عداوت سے پاک فرما دے، دشمنیوں سے پاک فرما دے، حب جاہ، حب مال و حب دنیا سے پاک فرما دے. تمام گندگیوں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما کر یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا دے. یا اللہ جیسے تیرے بندوں نے کہا کہ جب دل بن جاتا ہے تو روزانہ 360 دفعہ یا اللہ تیری تجلیات کا ان قلوب پر انعکاس ہوتا ہے. یا اللہ وہ قلوب ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی تجلیات کا مرکز بنا دے. یا اللہ اس ذکر کی برکت سے تیرے عشق و محبت کی وہ آگ ہمارے دلوں میں لگا دے. یا اللہ جس سے تیرا غیر جل جائے، یا اللہ تو مل جائے، یا اللہ ہمارا قلب روشن ہو جائے. یا اللہ تیرے عشق و محبت کی وہ آگ ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو نفسانیت سے نکال کر روحانیت پہ ہمیں ڈال دے. یا اللہ تیرے عشق و محبت کی وہ آگ ہمارے دلوں میں لگا دے. یا اللہ جس سے دل پر پڑے ہوئے تالوں کو کھول دے، دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، دل کی آنکھوں کو کھول دے، دل کے کانوں کو کھول دے، دل کی زبان کو کھول دے. سلاسل ارواح کی نسبت تامہ ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ کامل فناء الفنا بقاء البقاء عطا فرما.
تمام لطائف میں ذکر کو جاری فرما کر یا اللہ ہم سب کو سلطان الاذکار تک پہنچا دے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اس کی برکت سے سنت و شریعت پر چلنا آسان فرما دے، ہماری زندگیوں کو اپنے دین کی حیات کے لیے قبول فرما، ہماری جان و مال کو، صلاحیتوں کو یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو یا اللہ اپنی مرضیات پر لگا دے، اپنی نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دے، اپنا خصوصی قرب عطا فرما دے، اپنے برگزیدہ بندوں کی اس جماعت میں ہم سب کو شامل فرما لے، یا اللہ جیسے نبیوں نے دعائیں مانگی، یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی یا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اسی طرح ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے یا اللہ اسلامی زندگی عطا فرما، مسلمان بنا کے ہم سب کو دنیا میں رکھ، جب موت کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما کر اپنے نبی کی جوتیوں میں ہم سب کا حشر فرما دے اور اپنے برگزیدہ بندوں کی جماعت میں شامل فرما لے، یا اللہ اپنا خصوصی قرب نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا سے بے رغبتی پیدا فرما دے، آخرت کی رغبت نصیب فرما دے، ہم سب سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرما، ہماری اولادوں کو نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، یا اللہ اس محلے کی نسبت آپ کے نام کے ساتھ ہے، یا اللہ بہت سے مراکز میں یا اللہ جب نام لیا جاتا ہے تو پہلے نمبر پر اس کو لیا جاتا ہے، اسی محلے کو، تاکہ اس لیے کہ یہ اس محلے کی نسبت تیرے نام کے ساتھ ہے، اس کی لاج رکھ کے یا اللہ اس کو حقیقت میں اس پورے محلے کی فضا کو دینی فضا بنا دے، 100% دین کو یہاں پر زندہ فرما دے، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ نوجوانوں کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ نوجوان نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہیں، امت کا ایک بڑا مجمع نشے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ زندگیاں عجیب بن چکی ہیں، تو اپنے کرم سے ہمارے نوجوانوں میں صحابہ کے نوجوانوں کے جذبے و صفات پیدا فرما، یا اللہ عورتوں میں صحابیات کے جذبے نصیب فرما، ہر گھر کے اندر دین کے ماحول و فضا کو قائم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، یا اللہ ہجرت اور نصرت کے پہلو کو زندہ فرما دے، یا اللہ تو اپنے کرم سے امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ امن و امان کی فضاؤں کو پوری دنیا میں قائم فرما دے، خاص طور سے ہمارے ملک میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما، اس وقت پوری دنیا کا باطل مسلمانوں کو یا اللہ ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے چاروں طرف سازشیں رچ رہا ہے، اور سازشوں کی انتہا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں یا اللہ قحط پڑ چکا ہے، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے باطل کی تمام سازشوں کو ناکام فرما دے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، باطل آوازوں کو بے اثر فرما دے، باطل کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دے، حق کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرما۔ اس وقت یہودیت و نصرانیت و مشرکیت پورے طور سے مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ ہو چکی ہے اور ان کو مٹانے پر متفق ہے، یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کی سازشوں کو انہی پر پھیر دے، یا اللہ تو اپنے کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اسلامی قیادت کے اندر غیرت مندی نصیب فرما، اسلام کی حمایت پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی حمایت پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جیسے حضرات صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، اور جیسے تیرے برگزیدہ بندے تھے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، یا اللہ امت میں ایسے افراد پیدا فرما دے، یا اللہ تو اپنے کرم سے امت میں ایسے افراد پیدا فرما، اس امت کو مخلصین کی قیادت نصیب فرما، یا اللہ جو اسلامی حکمران یا اللہ غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں، یا اللہ ایسے حکمرانوں کو ہدایت دے کر ایمان کی دولت عطا فرما، مسلمانوں کی حمایت پر کھڑا فرما، اگر ان کی مقدر میں ہدایت رچی جا رہی ہے، یا اللہ ایک صوبے میں ہم گئے تھے جہاں بتایا گیا 600 مدارس پر تالے پڑ چکے ہیں، آئے دن یا اللہ سازشیں یہاں رچی جا رہی ہیں، تو اپنے کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما دے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اخلاق و معاشرے کی حفاظت فرما، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اس پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ اس امت کا حال اس وقت اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہو چکا ہے جو بالکل تن و تنہا کھڑا رہ گیا ہو، جس کا گھر ٹوٹ گیا ہو اور جس کے ماں باپ بھائی بہن مر گئے ہوں، جو اپنے گھر کے ملبے کی طرف دیکھتا ہو اور ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہو تو چاروں طرف نا امیدی چھائی ہوئی ہو، تو جیسے وہ بچہ تڑپتا بلکتا روتا ہے اور رونا چاہے تو بھی آنسو نہ نکلتے ہو، یہی حال آج اس امت کا ہو چکا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ اس امت کا کوئی برسان حال نہیں ہے، تو اپنے کرم سے اس امت کے حال پر رحم فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزیاں عطا فرما، بے نکاحی لڑکیوں کی نکاح کے
انتظامات فرما، بے اولادوں کا اولاد عطا فرما، جو جیلوں میں بند ہے خلاصی کی شکلیں پیدا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہے خلاصی کی صورت شکلیں پیدا فرما، آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنی دریائے رحمت سے وہ سب کچھ ہم کو عطا فرما، ہمیں کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، مخلوقات میں سے کسی کا عاجز نہ بنا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلایا ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے غیر کے آگے پھیلانے سے بچا لے۔ ہمارا سر تیرے سامنے جھکا ہے، یا اللہ موت تک کسی کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ ہماری زبانوں سے تیری بڑائی اور تیری عظمت کے بول نکلے ہیں، بے ایمانی کے الفاظ نکلنے سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عزت عطا فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کے ساتھ عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ ہم کسی قسم کی آزمائش کے قابل نہیں ہے، یا اللہ تو ہمارا کیا امتحان لے گا، ہم سب بڑے ضعیف و کمزور ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما کر اپنا فضل کا معاملہ فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔